اکل حلال کا ہر مومن اور مومنہ اہتمام ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رسولوں کو بھی دیا ہے, امت کو بھی دیا ہے. امت سے بھی کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے رسولوں کو بھی طیبات اکل حلال کا حکم دیا اور امت کو بھی اکل حلال کا حکم دیا, اور فرمایا کہ اکل حلال اور اعمال صالحہ یہ دو کام تم کو کرنا ہے. کھانا تو پڑے گا بھائی, بغیر کھائے کیسے کام کریں گے؟ تو فرمایا کھاؤ مگر طیبات کھاؤ. پھر اعمال صالحہ لاؤ, ہمارے پاس اعمال سیئہ نہیں آنا چاہیے, اعمال صالحہ لے جاؤ. اور احکام القرآن میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ترتیب میں بھی معانی پوشیدہ ہوتے ہیں, الفاظ کی ترتیب سے بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کی ترتیب بتلا رہی ہے کہ اکل حلال سے ہی اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں. اکل حلال سے ہی اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک صاحب بڑے رشوت خور ہیں, روزانہ 10 لفافے لاتے ہیں آفس سے, اور بینک بیلنس بنا رہے ہیں, زمینیں خرید رہے ہیں, رشوت کی زمینوں سے بڑی بڑی جاگیریں بنا رہے ہیں, اور پھر کیا کہنے صاحب مسجد میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں, اور داڑھی بھی بہت بڑی سی لگا رکھی ہے, اور تسبیح بھی نہیں لگا ہوتی ان کی, اشراق بھی پڑھتے ہیں, تو حرام کھا رہے ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں. تو ابن عربی کی یہ بات کہاں سے نہیں ہوئی؟ جن کی بات تو غلط محسوس ہو رہی. بھائی کئی لوگ ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کئی لوگوں کو, ایسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتے ایسے کہ صاحب بہت سے اچھے کام وہ کر رہے ہیں, وہ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن کمائی حرام کی ہے ان کی. عقل حرام اور اعمال صالحہ دونوں جمع ہیں ان کے پاس. تو یاد رکھو اعمال صالحہ اسی عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہو, جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا 40 دن تک لا يقبل اللہ فرضا ولا عدلا, تو وہ اعمال صالحہ کہاں ہوئے؟ وہ اعمال صالحہ ہی نہیں ہوئے. کر رہے ہیں وہ بیچارے, شکل تو اعمال صالحہ کی, لیکن وہ اعمال صالحہ ہی نہیں. اس لیے جو عقل حلال کر کے 2 رکعت بھی پڑھے گا تو اللہ کے ہاں مقبول ہے, وہ عمل صالح کہلانے کے قابل ہے. اور عقل حرام سے 200 رکعت پڑھے گا, 2 ایک بھی قبول نہیں اللہ کے پاس, تو وہ عمل صالح کی شان نہیں اس کے اندر پیدا ہوتی, قبولیت کی شان نہیں پیدا ہوتی. تو اس لیے یہ نہ دیکھو کہ بھائی لوگ کر کیا آتے ہیں, جو کہا جا رہا ہے اس میں, جو اللہ فرما رہے ہیں, جو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں, اس میں غور کرو, اس کو سمجھو. ہماری بہنیں بھی غور کریں, عقل حلال کے لیے آپ دستبردار ہو جاؤ اور بار بار یاد دہانی کراؤ اپنے شوہر کو کہ دیکھیے آمدنی اطمینان بخش تو ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, ذرا دھیان رکھیے گا, ذرا توجہ رکھیے گا. چاہے ہماری خواہشات مطالبات پوری نہ ہو سکیں, لیکن حرام بار بار یاد دہانی کراؤ, بار بار توجہ دلائیں عورتیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر, آپ کا باپ, آپ کا بھائی حلال لائے گا, بے فکر ہو جائے گا مطالبات سے, فرمائشوں سے, تو حلال ہی لائے گا اور حلال پہ قناعت کرے گا. اللہ پاک برکت دیں گے انشاءاللہ. اس دنیا میں جو ضروری خواہشات ہیں وہ تو نہیں چھوٹیں گی, اللہ ضرور. اور اصل تو خواہشات و تمناؤں کو پورا کرنے کا مقام جنت ہے, دنیا نہیں ہے. وہاں جا کے پھر مزے, چند روزے جہد کن باقی وقت.